الله الرحمن الرحيم الله الذي علا في توحده ودنا في تفرده الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصمهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف امام زمانه فقد مات ميتة الجاهلية وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم حسين مني وأنا من الحسين صلوات پڑھیں محمد وآل محمد عزیزان گرامی، نماز ہی کے حوالے سے میں روزانہ ایک فقہی مسئلہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ مختصر سا ایک مسئلہ آج بھی آپ عزیزان کی سماعتوں کی نظر، اور وہ یہ کہ نماز کے جتنے بھی افعال ہیں جو نماز کے دوران ہم انجام دیتے ہیں، ان میں سے ایک عمل ایسا ہے جو خالصتاً اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے ہی انجام دیتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں دعائے قنوت یا قنوت۔ جب دوسری رکعت کے رکوع میں جانے سے پہلے الحمد کے بعد والی سورہ کو مکمل کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہم ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور رب العزت کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو پیش کرتے ہیں۔ یہ عبادت جو قنوت کی ہے، دو انتہائی اہم چیزیں ہیں جو اس عبادت کے بارے میں سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ قنوت کی عبادت ایک مستحب عبادت ہے، واجب عبادت نہیں ہے۔ واجب عبادت نہیں ہے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اگر انسان جان بوجھ کر بھی نہ پڑھے تو اس کی نماز غلط نہیں ہوتی، اس کی نماز صحیح ہوتی۔ یہ مسئلہ میں کیوں سمجھا رہا ہوں؟ بعض اوقات مومن کسی ایسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں اس کے لیے کھلم کھلا اس بات کا اظہار کرنا آسان نہیں ہوتا کہ وہ اہل بیت کا ماننے والا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور بعض اوقات برادران اہل سنت کے ساتھ جب وہ نماز جماعت میں شرکت کرتا ہے تو چونکہ اہل سنت کی نماز جماعت کے اندر قنوت کا تصور ہی نہیں،
مومن سمجھتا ہے کہ ایسا نہ ہو میں قنوت نہ پڑھوں میری نماز ہی باطل ہو جائے، تو ہم سمجھاتے ہیں کہ نہیں، قنوت نماز کا واجب حصہ نہیں ہے، اگر تم جان بوجھ کر بھی نہیں پڑھو گے تمہاری عبادت صحیح رہے گی۔ ایک اور بات جو ضمناً سمجھنا ضروری ہے جب بات آئی گئی ہے قنوت کی، قنوت خود ایک مستحب عبادت ہے، اور اس مستحب عبادت کو انجام دینے کے لیے ایک اور چیز مستحب ہے، اور وہ دوسرا مستحب یہ ہے کہ اس قنوت کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں، یعنی قنوت کی دعا پڑھنا مستحب، ایک مستقل مستحب، اور اس قنوت کی دعا کو پڑھنے کے لیے ہاتھوں کا اٹھانا ایک دوسرا مستحب ہے۔ یعنی ابھی جو میں مثال دے رہا تھا کہ بعض اوقات اہل سنت کے ساتھ جماعت میں نماز پڑھنے قنوت کا موقع آ گیا اور قنوت نہیں پڑھ پا رہا انسان، لیکن اگر یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو بڑا آسان ہے اس کا سلوشن۔ یوں سمجھ لیجئے کہ قنوت کی عبادت کو انجام دینے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ ہے ہاتھوں کو اٹھا کر قنوت پڑھنا جس سے اس قنوت کا ثواب بڑھ جائے گا، اور ایک طریقہ ہے کہ ہاتھوں کو اٹھائے بغیر قنوت پڑھنا، تو اتنا ثواب نہیں ملے گا کہ جتنا ہاتھوں کو اٹھا کر ملتا، لیکن بہرحال قنوت کے ثواب کے حقدار قرار پائیں گے۔ تو جہاں ہاتھ اٹھانے کی پوزیشن نہیں ہے وہاں انسان ہاتھوں کو اٹھائے بغیر بھی قنوت کی عبادت کو انجام دے سکتا ہے۔ لیکن بہرحال جو میں نے بار بار جملہ استعمال کیا کہ مستحب عبادت ہے، انجام نہ بھی دو تو نماز صحیح رہتی ہے۔ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کے کسی جملے سے عبادت کی اہمیت کو ہم کم کر دیتے ہیں بلکہ ختم کر دیتے ہیں، اور مومن بڑی آسانی کے ساتھ سوچتا ہے کہ اچھا عبادت تو میری باطل نہیں ہونے والی، نماز تو میری صحیح ہو جانے والی، قنوت پڑھوں تو پڑھوں، نہ پڑھوں تو نہ پڑھوں، فرق کیا پڑتا۔ لیکن امام سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، اور ظاہراً جو مجھے یاد آ رہا ہے ہمارے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، جہاں بہت سارے سوالات کیے گئے وہاں ایک سوال یہ بھی کیا گیا، مولا بتلائیے کہ بہترین نماز کون سی؟ امام نے فرمایا بہترین نماز وہ ہے جس کا قنوت سب سے لمبا ہو۔ واجبات ہے، رکن ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے، ذکر ہے، سلام ہے، سب کچھ ہے نماز کے اندر، لیکن امام گویا توجہ دلا رہے ہیں کہ یاد رکھنا، اگرچہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مستحب عبادت ہے، لیکن شاید یہ وہی عبادت ہے کہ جہاں انسان پروردگار عالم سے کہہ سکتا ہے کہ معبود باقی ساری باتیں تو اس نے کی، یہ کرنا ہی کرنا تھی، واجب تھا، علم نہ پڑھتے تو نماز صحیح کیسے ہوتی، رکوع نہ کرتے اور سجدہ انجام نہ دیتے تو نماز صحیح کیسے ہوتی، وہ تو کرنا ہی کرنا تھا۔ کیا پتا کہ شوق میں پڑھی ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ پڑھی۔ قنوت پڑھتے وقت گویا پتہ چلے گا کہ انسان واقعا محبت سے نماز پڑھ رہا ہے کہ زبردستی پڑھ رہا۔ لیکن بہرحال معصوم کا جملہ بہت کچھ سمجھانے کے لیے کافی کہ یاد رکھنا خدا کی نگاہوں میں بہترین نماز وہ مانی جائے گی جس کا قنوت سب سے لمبا ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، 5 شبوں کی ان تقاریر میں ہم نے عنوان کا انتخاب کیا اصول عقائد اور اصول دین، اور جو اسلام کی بنیادی ترین 5 اصول حقہ ہیں ان پر ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں۔ پہلی، دوسری اور تیسری گفتگو میں ہم نے توحید، عدل اور نبوت کے عنوان پر مختصر عرائض جو ایک مجلس کی حد تک ممکن تھا ہم نے آپ کی سماعتوں کی نظر کی۔ آج اس سلسلے کی چوتھی گفتگو ہے، اور آج کا عنوان ہے عنوان امامت۔ یوں سمجھ لیجئے ایک ایسا عنوان اور ایک ایسا موضوع کہ خدا کا شکر ہے کہ اہل بیت اطہار کے ماننے والے سب سے زیادہ اسی موضوع کو سننا پسند کرتے ہیں۔ ممبر پر بیٹھنے والے ذاکرین اور علماء کرام بھی سب سے زیادہ اسی موضوع پر بات کرنا پسند کرتے ہیں، اور حق بھی یہ ہے کہ امامت کا موضوع اتنا اہم موضوع ہے کہ جتنا ہو اس پر گفتگو ہونا چاہیے،
جتنا ہو سکے اس موضوع پر بات ہونا چاہیے. اور سب سے زیادہ جس موضوع کے بارے میں اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کی اویئرنیس آلریڈی ہوتی ہے وہ یہی عنوان امامت ہوتا ہے، امامت کا موضوع ہوتا ہے. یعنی بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ شیعہ کو کچھ اور معلوم ہو نہ ہو، امامت کے موضوع پر اس کے بعد دلائل مکمل ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے. اگر امامت کے عقیدے کو درمیان سے نکال دیا جائے تو ایک جملہ جو کہہ ابھی رہا ہوں اس کی وضاحت آخر میں آتے آتے آ جائے گی. اگر امامت کو درمیان سے نکال دیا جائے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پھر نہ توحید نام کی کوئی چیز باقی رہے گی، نہ عدل نام کی کوئی چیز باقی رہے گی، نہ نبوت نام کی چیز باقی رہے گی. قیامت آ جائے گی، یعنی واقعاً عالم اسلام پر قیامت آ جائے گی اگر امامت کے عقیدے کو درمیان سے نکال دیا جائے. آج اگر پوری دنیا میں کہیں اسلام کا نام موجود ہے، پیغمبر کا نام موجود ہے، پروردگار کی وحدانیت کے پرستار موجود ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امامت ہی کا احسان ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بہرحال امامت کے عقیدے کو جب ہم ڈسکس کریں گے تو وہی جملہ جو میں پہلی گفتگو سے مسلسل کہتا چلا آ رہا ہوں کہ توحید کا عقیدہ اتنا اہم عقیدہ ہے کہ عدالت الہیہ کا عقیدہ بھی توحید کے نتائج میں سے ایک ہے، نبوت اور امامت بھی توحید کے ثمرات میں سے ایک ہے. اور پھر جب عدل الہی کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو میں نے وہاں جملہ کہا تھا کہ اگرچہ ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ نبوت اور امامت اور قیامت سب توحید سے نکلا، خود عدل بھی توحید سے نکلا، لیکن عدل کا نظریہ اتنا اہم نظریہ ہے، عدل الہی کو ماننے کا نظریہ اتنا اہم نظریہ ہے، پروردگار کو عادل ماننے کا نظریہ اتنا اہم نظریہ ہے کہ جب خدا کو ہم عادل مانتے ہیں تو پھر خود بخود نبوت کو ماننا پڑے گا، پھر خود بخود امامت کو ماننا پڑے گا، اور پھر خود بخود قیامت کو بھی ماننا پڑے گا. اور دلیل امامت کی ضرورت کے لیے وہی دلیل ہے جو بھائی نہیں نبوت کی ضرورت کے لیے دلیل ہے. پروردگار عالم نے جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا اور اتنا طے ہے کہ بیکار نہیں بھیجا، کچھ چیزوں کا ذمہ دار بنا کر بھیجا. پروردگار عالم اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ کچھ کاموں کو بندے انجام دیں. ایک نظام زندگی ہے جو پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لیے معین فرمایا ہے، اور پروردگار چاہتا ہے کہ اس کے بندے اسی نظام کے تحت زندگی کو انجام دیں. یہی وہ جملے ہیں جو کبھی نبوت کی بحث کو ثابت کرتے ہیں، یہی وہ دلیل ہے جو کبھی امامت کی بحث کو ثابت کرتی، اور یہی وہ دلیل ہے جو آخر میں جا کر معاد کے عقیدے کو بھی ثابت کرنے پر نظر آتی. بہرحال پروردگار عالم نے انسان کو بیکار تو خلق نہیں کیا. وہ حکیم پروردگار، وہ صاحب علم و قدرت پروردگار، وہ صاحب عقل کل پروردگار، وہ خالق عقل پروردگار. کیسے ممکن ہے کائنات کا اتنا بڑا نظام چلا بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی ہدف کے، بغیر کسی نتیجے کو لینے کے لیے؟ یہ پروردگار کی ذات سے بعید ہے، ہو نہیں سکتا، ورنہ پروردگار عادل نہیں قرار پائے گا، گویا خود ایک ظلم ہو جائے گا ریسورسز کا اتنا سارا استعمال. یقیناً پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق فرمایا کسی مقصد کے تحت. وہ مقصد انسانوں تک پہنچے گا کیسے؟ رسالت کو معین کر کے، رسالت کے سسٹم کو نافذ کر کے، نبوت کے سسٹم کو نافذ کیا جائے گا، اور ایک کے بعد ایک نبی آتا رہے گا اور عالم انسانیت کو پروردگار عالم کا پیغام پہنچاتا رہے گا. اور یہی نظریہ نبوت ان تمام دلیلوں کے ساتھ جو نبوت کو بھی ثابت کرتی اور نبوت کے ساتھ نبوت کی عصمت کو بھی ثابت کرتی ہے. آگے بڑھنے کے بعد یہی دلیلیں امامت کے وجود کو بھی ثابت کرتی ہیں، امامت کی ضرورت کو بھی ثابت کرتی ہیں. امامت کے اعتبار سے عقلی دلیلیں بھی بے تحاشا ہیں، روایات میں نقل ہونے والی، واقعات کی صورت میں آنے والی دلیلیں بھی بے تحاشا ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ہر دلیل پر بات نہیں ہو سکتی، اور امامت کے ایک موضوع کو جس کو صدیوں سے ہمارے علماء بیان کر رہے ہیں،
یہ سوچنا بھی فضول ہے، یہ سوچنا بھی ایک خلاف عقل بات ہے کہ میں سمجھوں کہ آدھے پونے گھنٹے کی گفتگو کے اندر ساری کی ساری باتیں میں آپ کو بیان کر دوں گا۔ ہاں جو اہم باتیں انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو ہم ضرور بیان کریں، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ جتنی باتیں بیان ہو پائیں گی اس کے مقابلے میں کئی ساری باتیں ایسی جو بیان نہیں ہو پائیں گی، جو بہرحال عنوان امامت کے تحت مسلسل آپ عزیزان مختلف علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ اگر میری گفتگو میں نہیں آ پائے گی تو وہ ادھوری رہ جائے گی، ٹھیک ہے، جہاں تک ہو سکا ہم نے بیان کیا۔ سب سے بڑا سوال کہ جس کا جواب امامت کے عقیدوں کو بھی ثابت کرتا ہے، امامت کی ضرورت کو بھی ثابت کرتا ہے، چند مرحلوں کے اندر اس استدلال کو سمجھنا ہوگا۔ آج عالم اسلام کی جو کیفیت ہے، آج عالم اسلام جو اتنے گروہوں میں بٹا ہوا ہے، آج عالم اسلام جو اتنا انتشار کا شکار ہے، دسیوں کی تعداد میں جو فرقے عالم اسلام کے اندر نظر آ رہے ہیں، سوال صرف اتنا سا ہے کہ کیا پیغمبر اکرم کو اس بات کا علم تھا کہ نہیں تھا؟ دنیا میں کون سا مسلمان ایسا ہے؟ اب دیکھیے امامت کے عقیدے تک آتے آتے اگرچہ تمام کے تمام عقیدوں کو ہمیں سمجھنا عقلی اصولوں کی روشنی میں، لیکن بہرحال ہر مرحلے پر آنے کے بعد، ہر عقیدے کو کراس کرنے کے بعد ایسا ہے کہ گویا ہم ایک سٹیپ آگے بڑھ جاتے ہیں، ایک مرحلہ اپنے آپ کو اونچا کر لیتے ہیں، تو بہرحال جب جس اگلے مرحلے میں پہنچتے ہیں تو پچھلے مرحلے کی باتیں ہمیں ضرور کام آئیں گی۔ تو ضروری نہیں کہ خالصتاً عقلی دلیلوں کے ذریعے بات کو آگے بڑھایا جائے، میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں۔ جب ہم نے توحید کو مان لیا پہلے مرحلے میں عقل کے ذریعے سے مانا، تو کم از کم ہم دہریہ نہ رہے، ہم وہ نہ رہے کہ جو مادے کو اس کائنات کی اصل مانتے ہیں، موحد بن گئے، پروردگار کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے بن گئے۔ تو اب توحید کو ماننے کے بعد گویا پوری دنیا کے انسان دو حصوں میں بٹ گئے، ایک وہ جو توحید کو ماننے والے ہیں، جو پروردگار کی وحدانیت کو ماننے والے ہیں، پروردگار کی خالقیت کو ماننے والے، ایک وہ جو نہیں ماننے والے۔ توحید کو ماننے کے بعد جب ہم نے نبوت کے عقیدے کو مانا اور نبوت کے عقیدے میں پیغمبر اکرم کو مانا، تو توحید کے عقیدے تک یہودی بھی ہمارے ساتھ تھے، عیسائی بھی ہمارے ساتھ تھے، اور بھی بہت سارے ہمارے ساتھ تھے، لیکن جیسے ہی پیغمبر اکرم کو مانا یہودی نکل گئے، عیسائی نکل گئے، اب صرف عالم اسلام رہ گئے، اب امت مسلمہ صرف رہ گئی۔ اب جب امامت کے مرحلے پر بات ہو رہی ہے، توحید کے مرحلے پر بات کرتے وقت پورے عالم انسانیت سے بات ہو رہی تھی، نبوت کے مرحلے پر بات کرتے وقت تمام موحدین سے بات ہو رہی تھی، پروردگار کا اقرار کرنے والوں سے بات ہو رہی تھی، لیکن جب امامت کے مرحلے پر بات ہوگی تو اب ان لوگوں سے بات ہو رہی ہے جو توحید کو مان چکے ہیں، پیغمبر کی رسالت کو مان چکے ہیں۔ تو خود بخود اب مرحلہ چینج ہوتا چلا گیا، اب ہماری گفتگو میں مخاطب وہ افراد نہیں بنیں گے جو توحیدی کو نہیں مان رہے، مسلمان ہی نہیں ہیں سرے سے، ان لوگوں سے بات نہیں ہو رہی جو خدا کو مان چکے ہیں، پیغمبر کو نہیں مان رہے، یہودیوں سے بات نہیں ہو رہی، عیسائیوں سے بات نہیں ہو رہی۔ امامت کے مرحلے پر جب بات ہوگی تو صرف ان لوگوں سے بات ہوگی جو پروردگار کی توحید کو بھی مان چکے ہیں، پیغمبر کی رسالت کو بھی مان چکے ہیں، لہٰذا وہیں سے بات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا پیغمبر اکرم کو ان حالات کا علم تھا کہ نہیں تھا؟ یا تو یہ کہنے کی ہمت کریں کہ پیغمبر کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ تو پھر آئے ذرا شان رسالت کا پر گفتگو کرنے والے کہ کیا واقعاً پیغمبر اکرم کے بارے میں احتمال دیا جا سکتا ہے کہ پیغمبر کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا، پیغمبر جانتے ہی نہیں کہ کیا ہونے والا ہے؟ کیا واقعاً ایسا ہو سکتا؟ یعنی شاید اگر اس طرح کی بات ثابت کر دی جائے تو انسان پیغمبر کو ماننے کو تیار نہ ہو، وہ پیغمبر کہ جو قرآن کی صورت میں کئی ساری غیب کی باتوں کا تذکرہ کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ پروردگار عالم جو پیغمبر اکرم کو نہ جانے سدرۃ المنتہا کی منزلوں تک لے کر گیا، کس انداز سے پروردگار عالم نے اپنے نبی کو علم سے سرفراز نہیں کیا، یہ تصور بھی محال ہے کہ پیغمبر کو پتہ ہی نہیں تھا۔ جب یہ طے ہو جائے گا کہ پیغمبر کو پتہ تھا تو پھر اگلا سوال پیدا ہوتا کہ جب پیغمبر کو پتہ تھا کہ امت انتشار کا شکار ہونے والی ہے، جب پیغمبر کو معلوم تھا کہ امت اختلاف کا شکار ہونے والی،
تو کیا پیغمبر نے امت کو اختلاف سے بچانے کے لیے کوئی طریقہ کار بھی مقرر فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اگر نہیں جانتے تھے شان رسالت میں کمی آ جاتی، اگر جانتے تھے اور جان بوجھ کر امت کو اس حال میں دھکیل دیا تو اور زیادہ شان رسالت میں کمی آ جاتی۔ تو عقل کے اصولوں کے مطابق توحید اور نبوت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس بات کو ماننا پڑے گا کہ پیغمبر کو معلوم بھی تھا کہ کیا ہونے والا، اور یقیناً پیغمبر اکرم نے کوئی نہ کوئی انتظام کیا ہوگا۔ ممکن نہیں ہے کہ پیغمبر انتظام کیے بغیر دنیا سے چلے جائیں۔ عالم اسلام کی ذمہ داری اتنی ضرور بنتی ہے، عالم اسلام کی ذمہ داری اتنی ضرور بنتی ہے کہ کسی طرح سے فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں کہ پیغمبر نے کیا کیا۔ لہذا وہ نظریات تو باقاعدہ دائرہ اسلام میں آنے کے بعد، پیغمبر کی نبوت کا اقرار کرنے کے بعد، اصل عقلی اعتبار سے باطل ہو جاتا ہے کہ پیغمبر دنیا سے چلے گئے، کسی کو اپنی جگہ نمائندہ بنا کر گئے ہی نہیں۔ اور یہ بات میں عرض کر دوں عزیزان گرامی، آپ ابتدائی دور کی، ابتدائی صدیوں کی کتابوں کو دیکھیں پیغمبر اکرم کے بعد، تو اہل سنت کی کئی ساری کتابوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ پیغمبر دنیا سے چلے گئے، کسی کو اپنی جگہ جانشین مقرر کیا ہی نہیں، کسی کو اپنا جانشین بنایا ہی نہیں۔ بلکہ ابن قتیبہ نے اپنی کتاب الامامہ والسیاسہ کے اندر یہ بات اور یہ نظریہ تو باقاعدہ حضرت عمر سے منسوب کر دیا کہ جب حضرت عمر سے کہا گیا کہ آپ جب جا رہے ہیں اس دنیا سے، آپ کی زندگی کا آخری وقت نزدیک آ گیا، آپ اتنا کیجئے کسی کو اپنی جگہ نمائندہ بنا کر جائیے، عالم اسلام کو کس کے حوالے چھوڑے چلے جا رہے ہیں؟ تو جناب عمر نے اپنا وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ میرے پاس تو دونوں چوائسز ہیں، میرے پاس تو دونوں سنتیں موجود ہیں، میں چاہوں تو کسی کو نمائندہ بنا کر جاؤں اور چاہوں تو کسی کو نمائندہ بنا کر نہ جاؤں، اس لیے کہ پیغمبر کی سنت میرے پاس موجود ہے کہ اس دنیا سے چلے گئے، کسی کو نمائندہ بنایا ہی نہیں۔ حضرت ابو بکر کی سنت میرے پاس موجود ہے، گئے مجھے نمائندہ بنا کر گئے، تو میں چاہوں تو پیغمبر کی سنت پر عمل کروں، کسی کو بنا کر نہ جاؤں، میں چاہوں تو خلیفہ اول کی سنت پہ عمل کروں، کسی کو بنا کر چلا جاؤں، میرے پاس تو دونوں راستے ہیں۔ اس سے قطع نظر کہ پھر جناب عمر نے آگے کیا کیا، پیغمبر کے راستے کو اختیار کیا کہ جناب ابوبکر کے راستے کو اختیار کیا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ نہ پیغمبر کے راستے کو اختیار کیا، نہ جناب ابوبکر کے راستے کو، بالکل تیسرا راستہ اختیار کیا، 6 افراد کی شورا بنا کر گئے۔ لیکن جناب عمر کا یہ جملہ بڑا کلیئرلی سامنے آ رہا ہے، جو بتلا رہے پیغمبر اکرم سے منسوب کر رہے کہ دنیا سے چلے گئے، کسی کو نمائندہ بنا کر ہی نہیں گئے۔ یہ جملہ بہرحال اس کا جسٹیفیکیشن اتنا آسان نہیں ہے پیغمبر کے بارے میں، لہذا بعد کے دور کے علماء اہل سنت بھی اس بات پر بضد نظر آتے ہیں، اس بات پر اصرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کئی طریقوں سے دلیلیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر پیغمبر اکرم کس کو اپنا نمائندہ بنا کر گئے تھے۔ لیکن بہرحال اتنا ماننا ضروری ہے کہ پیغمبر اس دنیا سے گئے تو ممکن نہیں ہے کہ کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر نہ گئے، کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر نہ گئے۔ اور اب ہمارے سامنے ایک آیت آتی ہے کہ جو میں آیت سرنامہ کلام کے طور پر بھی آپ کے سامنے پیش کی، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا، اچھا کس کو بنا کر گئے اس کا تذکرہ بھی کرتے چلو، حالانکہ دہرانے کی ضرورت نہیں، الحمدللہ اہل بیت کا ماننے والا بچہ بچہ جانتا کہ پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی میں نبوت کے اعلان کے پہلے دن سے ہی قدم قدم پر مولا کائنات کا تعارف کروایا۔ دعوت ذو العشیرہ جو اسلام کا باقاعدہ پہلا ایونٹ ہے، آج کل کی زبان میں لفظ استعمال کروں جلسہ، کوئی بھی جماعت جب کھڑی ہوتی ہے سب سے پہلے جلسہ کرتی ہے، تو عالم اسلام کو جو پہلا جلسہ کیا پیغمبر اکرم نے، اسی کے اندر مولا کائنات کو اپنا وسیع بھی قرار دیا، اپنا وزیر بھی قرار دیا، اپنا خلیفہ بھی قرار دیا، بلکہ آنے والوں سے کہا اس وقت جب مولا کائنات ظاہری اعتبار سے بلوغت کی منزلوں کو بھی نہیں پہنچے، 15 سال کے سن کو کراس نہیں کیا، اور یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ میرا وسیع بھی ہے، یہ میرا خلیفہ بھی ہے، میرا وزیر بھی ہے، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِیعُوا، اس کو سننا بھی ضروری ہے تمہارے لیے، اس کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے۔ مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے جناب ابو طالب کا مذاق اسی جملے پر تو اڑایا تھا کہ لو ابو طالب آج سے تمہارے لیے اپنے بیٹے کی بات ماننا واجب ہو گیا، اور وہ مومن اول ابو طالب،
مکمل طور پر اپنے اس بیٹے کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مولا کائنات اور پیغمبر اکرم کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن خیر بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی. تو اس دعوت ذو العشیرہ سے لے کر 18 ذی الحج کو غدیر خم کے میدان تک کون سا موقع ہے جب پیغمبر اکرم نے نہیں بتایا؟ انسان اگر ماننا نہ چاہے، انسان اگر سمجھنا نہ چاہے تو ایک اور بات ہے، ورنہ کون سا موقع جب پیغمبر نے نہیں بتایا؟ اور خاص طور پر اس سخت ترین اور بظاہر مشکل ترین موقع پر قرآن کی آیت اور قرآن کا لہجہ بتا رہا کہ پیغمبر اکرم کے لیے اس آخری وقت میں کتنا زیادہ مشکل تھا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے حبیب بتلا دیجئے، پہنچا دیجئے، اعلان کر دیجئے، تبلیغ کر دیجئے اس چیز کی ما انزل الیک من ربک کہ جو پروردگار عالم نے آپ کو پیغام دے دیا ہے، اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اور اگر اے حبیب آپ نے کام نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا. اور پیغمبر اکرم کیا کرتے؟ 18 ذی الحج کو غدیر خم کے میدان باقاعدہ مولا کائنات کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے ارشاد فرماتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی، مولا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا. مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کھلم کھلا کیا پیغمبر اکرم نے. تو پیغمبر نے اپنی زندگی میں مکمل طور پر بیان کیا. لیکن اب عقیدے کی گفتگو کو مکمل کرنے کے لیے قرآن کی وہ آیت جو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، وہ آیت جس کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ اہل بیت کے ماننے والوں کے بچے کو یہ آیت یاد ہونی چاہیے اور استدلال ذہن میں ہونا چاہیے. اے ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنوا. دیکھیے قرآن کا مزاج بھی بڑا مختلف ہے. بعض اوقات پورے عالم انسانیت سے بات کی جاتی، کچھ اور پیغام دیا جا رہا ہوتا. بعض اوقات خاص طور پر صاحبان ایمان سے بات کی جا رہی. یا ایھا الذین آمنوا، کن سے بات کر رہا ہے مثلا قرآن؟ ایمان لانے والوں سے بات کر رہا ہے، جو ایمان لا چکے ان سے بات کر رہا ہے، جو اپنا نام اسلام کے رجسٹر میں لکھوا چکے ان سے بات کر رہا ہے. کافروں سے بات نہیں ہو رہی، مشرکوں سے بات نہیں ہو رہی. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان لانے والوں، تمہاری ذمہ داری اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو. مسلمان کو ناراض ہونے کا حق تو ہے، پالنے والے مومن بھی کہہ رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو. میں تو مومن ہو چکا ہوں، کافر سے کو تو اچھا لگے گا کہ اے کافر اللہ کی اطاعت کر، اے کافر رسول کی اطاعت کر. میں تو مومن ہوں، ایمان لا چکا ہوں. بس ایک جملہ جو ان 5 مجالس میں شاید کبھی بھی نہیں آ پایا. ہم علم کی بات کرتے ہیں، عقیدے کی بات کرتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے اب عزیزان جانتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں اپنی گفتگو میں عمل کی بات بھی کی جائے. تو ایک جملہ یہاں پر صرف اشارتاً عرض کر کے ہاتھ کو آگے بڑھا دو. شاید پروردگار کو کہنے کا حق ہے کہ اے ایمان لانے والے، پرابلم صرف اتنا ہے مومن کے اندر کہ وہ اللہ کو تو مانتا ہے، رسول کو تو مانتا ہے، اولی الامر کو تو مانتا ہے، لیکن اللہ کو ماننا اور ہے، اللہ کی ماننا اور ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کو ماننے والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی بھی مانو. یا ایھا الذین آمنوا، رسول کو ماننے والو، اطیعوا الرسول، رسول کی بھی مانو. رسول کو ماننا اور ہے، رسول کی ماننا اور. رسول کے نام پر نعرے رسالت تو بڑے آسانی سے ہم لگاتے ہیں اور لگانا بھی چاہیے. مولا کائنات کے نام پر نعرہ حیدری تو ہم بڑی شان سے لگاتے ہیں اور لگانا بھی چاہیے. یعنی ایمان کا اس سے بہتر اظہار اور کیسے ہوگا؟ ہماری رگوں میں دوڑتا ہے نعرہ حیدری، ہمارے وجود میں دوڑتا ہے علی کا نام، اور خدا کرے کہ ہمیشہ باقی رہے ہماری زندگی کے اندر. کبھی ہماری زندگی سے علی کا نام اور مولا کائنات کی ولایت کا اعلان نہ نکلنے پائے ہماری زندگی سے، لیکن علی کو ماننے کے ساتھ ساتھ علی کی ماننا بھی ضروری. خیر، بات کہیں سے کہیں نکل جاتی. امامت کا موضوع ہے ایسا، انسان بے چین ہو جاتا ہے، فضائل پڑھے بغیر رہ نہیں پاتا. لیکن مجھے بہرحال قرآن کی آیتوں سے استدلال کو مکمل کرنا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ استدلال ویسے تو میں نے کئی مرتبہ کیا، لیکن چونکہ خاص طور پر آج امامت کا موضوع ہے لہذا اس استدلال کو پیش کرنا چاہتا ہوں. بات کو سمجھانا، اہل ایمان سے بات ہو رہی ہے. اے اہل ایمان دیکھو، اللہ کی اطاعت کرنا، رسول کی اطاعت کرنا، اولی الامر کی اطاعت کرنا. لیکن
آپ ذرا اس نقطے پر غور کیجئے کہ پروردگار عالم اس بات کو اس انداز سے ارشاد نہیں فرما جس طرح سے میں نے بھی کہا. میں نے کیا کہا؟ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو. یعنی اللہ کے ساتھ بھی اطاعت کا لفظ استعمال کیا، اللہ کی اطاعت کرو. رسول کے ساتھ بھی اطاعت کا لفظ استعمال کیا، رسول کی اطاعت کرو. اولی الامر کے ساتھ بھی اطاعت کا لفظ استعمال کیا، اولی الامر کی اطاعت کرو. طریقہ یہی ہے کہ تینوں کے ساتھ اللہ، رسول اور اولی الامر ہر ایک کے ساتھ اطاعت کا لفظ استعمال کیا جائے. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو. اور اگر بات کو شارٹ بیان کرنا، بڑی لمبی بات نہیں کرنی، تو ایک طریقہ اور بھی کہ بھئی اے ایمان لانے والو، اللہ، رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو. یعنی ایک فہرست میں تینوں کا نام بتا دیا، اللہ، رسول، اولی الامر، اور اطاعت کا لفظ ایک مرتبہ استعمال کر دیا. ان تینوں کی اطاعت کرو. فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے یہی دو مناسب اور بہترین طریقے ہیں کہ یا تینوں کے ساتھ الگ الگ اطاعت کا لفظ استعمال کیا جائے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت، یا تینوں کا تذکرہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ اطاعت کا لفظ استعمال کیا جائے. لیکن عجیب بات ہے مزاج پروردگار کہ نہ اطاعت کا لفظ 3 مرتبہ استعمال کیا، نہ 1 مرتبہ استعمال کیا، بلکہ 2 مرتبہ استعمال کیا. آیت کو غور کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. دوسری مرتبہ اطاعت کا لفظ آ گیا. پھر نہیں کہا واطیعوا اولی الامر منکم، سیدھا کہا اولی الامر منکم. پالنے والے یہ کیا بات ہے؟ یا تو یہ ہوتا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر منکم، بات سمجھ میں آ جاتی. یا ہوتا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، ایک مرتبہ اطاعت ہوتا. یہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ 2 مرتبہ اطاعت کا لفظ لا کے چھوڑ کیوں دیا؟ بظاہر فصاحت محسوس نہیں ہوتی، بظاہر بلاغت محسوس نہیں ہوتی، عام قاعدے سے ہٹ کر بات ہو رہی ہے. کبھی دیکھو بات یہ ہے، اگر اللہ اور رسول کے لیے ایک ہی اطاعت کا لفظ استعمال کیا جاتا تو غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی، اور اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے 2 الگ الگ اطیعوا کا لفظ استعمال کیا گیا. وہی بات جو توحید کے پہلے مرحلے سے مسلسل چلی آ رہی ہے کہ توحید وہ واحد عقیدہ ہے جسے خالصتاً عقل سے ماننا. لیکن ایک مرتبہ توحید کے عقیدے کو مان لیا تو پھر خود بخود عدل الہی کا عقیدہ، نبوت کا عقیدہ اسی توحید کے عقیدے سے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں. لہذا بہرحال اتنا ہے کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تو اللہ کی اطاعت کا لیول اور ہے، رسول کی اطاعت کا لیول اور ہے. اور چونکہ دونوں کے لیولز الگ الگ ہیں، لہذا ان دونوں کے لیولز کو سمجھانے کے لیے اللہ کے لیے الگ اطاعت کا لفظ استعمال کیا گیا، رسول کے لیے الگ اطاعت کا لفظ استعمال کیا گیا. اب وہ لیولز کیا ہیں؟ ایک جملہ علمی انداز سے کہوں اور ایک جملہ مثال میں، تاکہ بات کلیئر ہو جائے. جو اللہ کی اطاعت ہے اسے ہم کہتے ہیں اطاعت ذاتیہ، اور جو پیغمبر کی اطاعت ہے اس کے لیے کہا جائے گا اطاعت عرضیہ. اللہ کی اطاعت اطاعت ذاتی ہے، رسول کی اطاعت اطاعت عرضی ہے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی اطاعت اس لیے کرنی ہے کہ اللہ کی اطاعت ہے، اس لیے نہیں کہ رسول نے کہا. رسول نے نہ بھی کہا ہوتا تب بھی اللہ کی اطاعت ضروری تھی. اللہ کی اطاعت کرنا ہی کرنا. رسول کی اطاعت کیوں کرنا؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے. یعنی رسول کی اطاعت واجب ہونے کے لیے اللہ کے حکم کی محتاج ہے، اللہ کی اطاعت واجب ہونے کے لیے رسول کے فرمان کی محتاج نہیں ہے. اللہ کی اطاعت اطاعت ذاتی ہے، رسول کی اطاعت اطاعت عرضی ہے. وہی مثال جو میں نے ایک مثال میں پہلے پیش کر چکا ہوں، دوبارہ اسی مثال کو آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ بات مزید کلیئر ہو جائے. چینی اور مٹھاس والی مثال. چینی کے بعد مٹھاس ہے؟ جی ہاں ہے. اور چائے کے بعد مٹھاس ہے؟ جی ہاں چائے کے بعد بھی مٹھاس ہے. چینی کی مٹھاس کسی کی محتاج نہیں ہے، لیکن چائے کی مٹھاس چینی کی محتاج ہے. تو چینی کے بعد جو مٹھاس ہے، شکر کے بعد جو مٹھاس ہے وہ ہے ذاتی مٹھاس. جو چائے کے بعد مٹھاس ہے وہ ہے عرضی مٹھاس. شکر ڈالی جائے گی تو چائے میٹھی بنے گی، نہیں ڈالی جائے گی تو نہیں بنے گی، پھیکی رہے گی. اللہ کی اطاعت ذاتی اطاعت ہے، وہ کسی کی محتاج نہیں ہے. نبی کی اطاعت عرضی اطاعت ہے، پروردگار کہے گا تو واجب ہوگی، نہیں کہے گا تو واجب نہیں ہوگی.
کہا دیکھو دو الگ الگ اطاعتوں کا لیول تھا. اچھا خیر، علمی اعتبار سے بات کو سمجھنے کے لیے بات بالکل صحیح ہے، لیکن ہمارے اعتبار سے جب عقیدے کی منزل میں بات آگے بڑھے گی تو پیغمبر کا اپنا فرمان ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ، اور خود قرآن کا پیغام ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ اللہ کی رسول کی اطاعت گویا ایسا ہے کہ خدا کی اطاعت ہو رہی ہے. عمل کی منزل میں فرق نہیں پڑے گا، پیغمبر کو اسی طرح سے ماننا جس طرح خدا کو ماننا ہے، بس اس فرق کو سمجھنے کے ساتھ کہ اللہ کی اطاعت ذاتی، رسول کی اطاعت عرضی ہے، ورنہ رسول کا مقام کم نہیں ہے کسی اعتبار سے بھی. کہا دیکھو اس اطاعتوں کے لیول کو سمجھانا تھا کہ ایک کی اطاعت ذاتی، ایک کی اطاعت عرضی، لہٰذا دو مرتبہ الگ الگ عطیوں کا لفظ استعمال کیا گیا کہ اگر ایک عطیوں سے سمجھا دیا گیا تو ایسا نہ ہو خدا اور رسول کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر دو. ان دونوں کے فرق کو سمجھنا ضروری ہے. کہ ٹھیک ہے معبود بات سمجھ میں آ گئی، لیکن جب دو مرتبہ عطیوں کا لفظ استعمال کر ہی دیا تھا تو ہمارے پاس تو دو ہی آپشن تھے، یا عطیوں کا لفظ ایک مرتبہ استعمال کیا جاتا ہے، 3 مرتبہ استعمال کیا جاتا ہے. اب ایک مرتبہ سے بڑھا ہی دیا تھا، دوسری مرتبہ آ ہی گیا تھا تو تیسری مرتبہ بھی استعمال کر دیا جاتا. کم از کم کلام میں روانی تو رہتی، فضاحت اور بلاغت کے اصول کو تو خیال رکھ لیا جاتا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اطیعوا اولی الامر منکم. جواب آئے گا کہ یہی تو بات سمجھانی ہے کہ جس وجہ سے دوسری مرتبہ اطیعوا کو ریپیٹ کیا گیا اسی وجہ سے تیسری مرتبہ نہیں کیا گیا. جہاں اطاعتوں کا لیول ڈیفرنٹ تھا وہاں تو الگ الگ اطیعوا کہہ کر سمجھایا گیا. جہاں اطاعتوں کا لیول ایک تھا وہاں ایک ہی اطیعوا کے ذریعے سمجھایا گیا. اب یاد رکھنا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جس لیول پر رسول کی اطاعت ہے اسی لیول پر اولی الامر کی اطاعت ہے، جس لیول پر اولی الامر کی اطاعت ہے اسی لیول پر رسول کی اطاعت ہے. محمد والے محمد. غور فرمائے چل گرام، تو قرآن کی نگاہوں میں اللہ کے ساتھ رسول کی اطاعت اور رسول کے ساتھ اولی الامر کی اطاعت اتنی اہم اطاعت ہے. اور پھر عقیدہ امامت کے حوالے سے جو کہ باتیں کرنی، بات کو جلدی جلدی آگے بڑھانا. اب میں اس آیت کو چھوڑ رہا ہوں جو میں نے سرنامے کلام میں پڑھی تھی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. مولا، لفظ مولا کہاں سے نکلا؟ عربی زبان کا ایک لفظ ولایت. چاہے کہیں ولایت چاہے کہیں مولا ایک ہی بات ہے. کسی کا مولا ہونا، کسی کا اولا ہونا، کسی کا صاحب اقتدار و اختیار ہونا. پروردگار مولا، رسول مولا ہے. والذین آمنوا، بظاہر قرآن نے ایک عجیب جملہ استعمال کیا، اور وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں، لیکن پھر قرآن نے فوراً بات کو سمیٹنا شروع کیا. الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں. وہم راکعون، اور حالت یہ ہے کہ حالت رکوع کے اندر زکوٰۃ دیتے ہیں. تمہارا مولا پروردگار بھی ہے، تمہارا مولا رسول بھی ہے، اور تمہارا مولا وہ مومن بھی ہے جس کے لیے قرآن اگرچہ ظاہری اعتبار سے مومن کا لفظ استعمال کر رہا ہے، ورنہ در حقیقت اہل بیت اطہار کی زبان میں اسے امیر المؤمنین کہا جاتا ہے. وہ امیر المؤمنین بھی ہے کہ جو نماز کو قائم کرتا ہے حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے. حالت رکوع میں زکوٰۃ پورے عالم اسلام کے مورخین اور مفسرین سے پوچھ لیجئے، مولا کائنات کے سوا کسی نے نہیں دی. یہ مولا کی منزل ہے. پیغمبر اکرم مسلسل بیان فرما رہے ہیں، قرآن مسلسل بیان فرما رہا. اب 2 نقطے. پہلا نقطہ، قرآن نے کھل کر کیوں نہیں کہہ دیا؟ یعنی ایک بہت بڑا اعتراض جو ہو سکتا ہے کہ قرآن جب پیغمبر کی رسالت کو بالکل کھلم کھلا بیان کر رہا تو مولا کائنات کی ولایت کو، ائمہ طاہرین کی امامت کو قرآن نے کھلم کھلا بیان کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب بڑا واضح ہے. ہمارے اکثر مفسرین نے، اکثر علماء نے اسی بات کو ہمارے سامنے پیش کیا. کوئی بات یہ ہے کہ پروردگار نے ایک جملہ کہا تھا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. اور ظاہری اعتبار سے پروردگار عالم نے قرآن کی حفاظت کے لیے ایسا کوئی انتظام نہیں فرمایا جو معجزاتی انتظام ہو. دنیا کے سسٹم میں رہتے ہوئے اس قرآن کی حفاظت کا انتظام کیا. لہذا قرآن
مختلف ادوار سے گزرا. تو پروردگار کی مصلحت ہی یہ تھی کہ ایسا نہ ہو کہ دشمنی کرنے والے دشمنی میں قرآن کو ختم کر دیں. لہٰذا جہاں بھی اہل بیت اطہار کا تذکرہ کیا گیا، جہاں بھی مولا کا تذکرہ کیا گیا، آپ قرآن میں ہر مقام پر دیکھ لیں، کسی مقام پر کلم کھلا تذکرہ نہیں کیا گیا. ہمیشہ الفاظ کو بدل بدل کر تذکرہ کیا گیا، ہمیشہ نئے نئے الفاظ کے ساتھ تذکرہ کیا گیا. ایسے مقامات پر تذکرہ کیا گیا کہ جہاں عام قرآن کی تلاوت کرنے والا سمجھ بھی نہ پائے کہ بات کس انداز سے آ گئی. پیغمبر اکرم کے ازواج کا تذکرہ ہو رہا ہے، پیغمبر کے گھرانے کا تذکرہ ہو رہا ہے، درمیان میں اہل بیت اطہار کی طہارت کی آیت کو ڈال دیا. استدلال کرنے والے جانتے کہ کہاں خواتین کا تذکرہ ہو رہا تھا، لفظ کننا کننا کے بات ہو رہی تھی. اب میں تفصیل میں جانے کا ٹائم نہیں کہ میں تفصیل میں جا کے بتاؤں. اور کہاں جب اہل بیت اطہار کا تذکرہ آیا تو کننا کے لفظ کو کم میں تبدیل کر دیا گیا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، نہیں کہا ان کننا الرجس. قرآن کو پڑھیے گا تو اندازہ ہوگا کہ لفظ کس طرح سے تبدیل ہو گئے اور میننگ کس انداز سے بدل دی گئی. لیکن ظاہری اعتبار سے انسان پڑھ لو، ترجمہ دے کر پڑھنے کی کوشش کرے، شاید اتنا آسانی سے سمجھ میں بھی نہ آئے. مباہلہ آئی، اتنا اوپن کر کے بات کو بیان کیا گیا کہ بظاہر احساس ہی نہ ہو کہ اہل بیت اطہار کی بات ہو رہی. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، تو اپنے بیٹے کو اپنے بیٹوں کو لاتے. ونساءنا ونساءکم، بھئی ابھی ابنانا کہا، بیٹوں کی بات کی تو بیٹیوں کی بات کر دیتے. وہ بناتنا کہا نہیں، نساءنا عورتوں کو لے کر آؤ. اگر بناتنا کا لفظ ہوتا تو پورے عالم اسلام کو کہنے کا موقع مل جاتا کہ پیغمبر کو بیویوں کو لے کر جانے کی اجازت نہیں تھی، کہا تھا بیٹیوں کو لے کر آنا. نساءنا کا لفظ کہا گیا، عورتوں کو لے کر آؤ. لہٰذا صرف بیوی کی بات نہیں ہو رہی، پورے عالم اسلام میں جتنی عورتوں کو لے کر جا سکتے ہو لے کر چلے جاؤ. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو لے کر آؤ. ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر مباہلہ کریں گے، پھر جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں گے. لیکن جب جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہوگی تو کوئی ذرا سا بھی جھوٹا ہوگا اس پر لعنت آ جائے گی. ایسے سچوں کو لانا ضروری تھا کہ جن کی زندگی میں جھوٹ کا تصور تک نہ ہوتا، غلطی سے بھی نہ کہا ہوتا. تو یہ سچے تو وہی ہو سکتے تھے جن کے بارے میں قرآن پہلے ہی گواہی دے چکا ہو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تم ایسے پاک ہو کہ جس کے بعد طہارت کے کسی اگلے مرحلے کا تصور نہیں کیا جا سکتا. غور فرمائیں ذرا گرامی. تو قدم قدم پر ظاہری اعتبار سے قرآن کو دیکھیں، کہیں بھی نام لے کر اہل بیت اطہار کا تذکرہ نہیں کیا گیا، نام لے کر اہل بیت کی شان. لیکن قرآن کی تفسیر کو جاننے والے، قرآن کے علم سے آگاہی رکھنے والے، قرآن کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں دشمنوں کو بھی آئے جب مباہلہ پر آئے کسی کی ہمت نہ ہو سکی. اتنا کھلا میدان تھا، اتنی کھلی آیت تھی، اور اسلام اتنا ترقی کر چکا تھا. متعصب سے متعصب مورخ، متعصب سے متعصب مفسر، متعصب سے متعصب مترجم اس آیت پر آ کر ڈنڈی نہ مار سکا. لکھنا پڑا کہ بہرحال مباہلہ کے میدان میں اگر پیغمبر اکرم لے کر گئے تھے تو ابنانا کی منزل پر حسن و حسین کے سوا کوئی کام نہ آیا، نسانا کی منزل پر فاطمہ زہرا کے سوا کوئی کام نہ آیا، اور انفسنا کی منزل پر علی کے سوا پیغمبر اکرم کوئی نظر نہ آیا. اور پورا عالم اسلام اگر اپنی فتح کے لیے ممنون احسان ہے تو اہل بیت اطہار کے گھرانے کا ممنون احسان ہے. بات یہاں سے آگے بڑھی تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ قرآن نے کھل کر بیان کیوں نہ کیا؟ تو بہرحال کھل کر اس لیے بیان نہیں کیا کہ قرآن کی حفاظت کرنا ضروری تھی. اور پروردگار عالم نے ایک اسٹریٹجی اپنائی کہ قرآن کو بہرحال باقی رہنا ہے، تو اس وجہ سے خود بخود اس انداز سے بات چلتی رہی. اور دوسری بات کہ اب ائمہ طاہرین کا نہ نام لے کر بات کی، نہ تعداد کے بارے میں بات کی. تو اب عقیدے کی منزل پر بات کو آگے بڑھانا تو پیغمبر اکرم سے ہی، وہ پیغمبر اکرم کہ نبوت کی منزل میں اگر تفصیل سے بات کرنے کا موقع تو بات آتی اور آئی بھی. ان ہوا الا وحی یوحی، یہ نبی وحی الہی کے سوا کوئی بات ہی نہیں کرتا، جو بات کرتا ہے وحی الہی کے تحت بات کرتا ہے. اور ایک نہیں، اہل سنت کی کتابوں میں کتنے ہی مقامات پر عالم اسلام کی ہر روایت کی کتاب کے اندر، اہم کتابوں کے اندر، میں حوالہ ایک ہی کتاب کا دے رہا ہوں، مکتبہ تشیع اردو، تاکہ آپ آرام سے اس کو پڑھ سکیں.
اور اس کتاب کے اندر کئی ساری اہل سنت کی کتابوں کے حوالے ہیں جہاں پر یہ روایت موجود ہے، اور اس انداز کی روایتیں موجود ہیں کہ یاد رکھنا الائمۃ بعدی یا الخلفاء بعدی 12، یاد رکھنا میرے جانے کے بعد جو امام ہوں گے امت کے اور میرے خلیفہ ہوں گے 12 ہوں گے پورے عالم اسلام میں۔ ایک واحد فرقہ ہے اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کا فرقہ کہ جو 12 اماموں کی امامت پہ یقین رکھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جو 12 اماموں کی امامت پہ یقین رکھتا۔ باقی ہر فرقہ الگ ہو گئے اور ہر اعتبار سے اس 12 کی عدد کو سمجھنے کی کوشش کی گئی، لیکن اگر 12 کا ماننے والا کوئی ہے تو اثنا عشریین کے علاوہ 12 کا ماننے والا کوئی نہیں۔ اور اب بات کو میں آگے بڑھاؤں اس لیے کہ بہرحال گفتگو کا وقت مکمل ہو گیا۔ زمانے کے امام کا تذکرہ اس اعتبار سے انتہائی اہم تذکرہ، اور 12 کی عدد کو پورا کرنے کے لیے بہرحال میں ایک جملے پر بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ کئی سارے اعتراضات کا جواب اس ایک شعر کے اندر ہے اگر سمجھ میں آ سکے۔ چھپ کے گھر پردے میں بہکاتا ہے ابلیس لعین، چھپ کے گھر پردے میں بہکاتا ہے ابلیس لعین، ہے تقاضا عدل کا پردے میں ایک رہبر بھی ہو۔ عدل الہی ہے کہ بہرحال ایک وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، قرآن بڑے کھل کر اعلان کر رہا ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، ہر قوم کے لیے ایک رہنما موجود ہے۔ آج بھی پردے غیبت میں ایک ہادی کا موجود ہونا ضروری ہے، اور پیغمبر اکرم نے بارہا ایک جملہ ارشاد فرمایا يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا بَعْدَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، وہ جو آخری ہوگا، وہ جو مہدی ہوگا، جو حسین کی نسل سے نواں ہوگا، امامت کے نمبر میں 12واں ہوگا، نام لے کر بتایا، اوصاف لے کر بتایا، کردار کے حوالے سے بتایا، وہ ایسا ہوگا کوئی زمین کو عدل و انصاف سے ایسے ہی بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اب انتظار امام اہم ترین ذمہ داری، لیکن میں نے ایک جملہ کہا تھا اور بس اسی جملے پر آ کر بات کو مکمل کروں جو میں نے بالکل گفتگو کے آغاز میں کہا کہ اگرچہ امامت رسالت کے تسلسل کا نام ہے، اب میں اس حدیث کو بیان نہیں کر پایا آپ کے سامنے کہ جہاں پیغمبر اکرم نے بہت کھل کر ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بعد تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ پیغمبر کی ذمہ داری کیا تھی؟ قرآن کی آیت کی تلاوت کر کے سنانا، تعلیم کتاب دینا، تعلیم حکمت دینا۔ یہ معلم کتاب جو پیغمبر اکرم ہے، کتاب تو ایز اٹ از موجود ہے، جب پیغمبر کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس دور کے عرب انسان کو جو قرآن کی فضاحت اور بلاغت کو سمجھ پا رہا تو بعد کی صدیوں میں انسان کیسے سمجھ پائے گا معلم کے بغیر؟ پیغمبر چھوڑ کے جانا، ان طارق فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، اگر ان سے متمسک رہو گے خبردار یاد رکھنا کبھی بھی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پہ میرے پاس پہنچ جائیں۔ قرآن کو عطرت سے اہل بیت الگ کر دو، عطرت کو قرآن سے الگ کر دو، کبھی بھی فلاح نہیں پاؤ گے، کبھی نجات نہیں پاؤ گے۔ تو بہرحال پیغمبر نے تو قدم قدم پر بیان کیا، لیکن ایک جملہ مجھے کہنے دیں، ایک عجیب جملہ پیغمبر اکرم نے میرے مولا حسین کے بارے میں ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ امامت عقیدے کی منزل میں اپنے وجود کو پیدا کرنے کے لیے رسالت کی محتاج ہے۔ جب تک رسالت کا عقیدہ نہیں ہوگا امامت کے عقیدے کا تصور بھی بحال رہتا ہے، بیکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ لیکن ادھر رسالت کا عقیدہ آیا، رسالت کا عقیدہ ادھورا رہ جاتا اگر امامت نظر نہ آئے، اور شاید یہی وہ تھا راز جو میرے پیغمبر نے بڑے سادہ الفاظ میں حسین کا نام لے کر بیان فرماتے ہیں، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے۔ بڑا سادہ جملہ، بڑا آسان جملہ، بڑا ہی محبت کے اظہار کا جملہ۔ نانا ہے، نواسے کے بارے میں یہ بات نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ حسین مجھ سے ہے، حسین میرا ہے، حسین میری اولاد ہے، حسین میرا بیٹا۔ لیکن رسالت کی زبان سے ایک عجیب جملہ نکلا، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، صرف حسین مجھ سے نہیں ہے، میں بھی حسین سے ہوں۔ سننے والا چونک جاتا ہے، اللہ کے رسول یہ آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ حسین کا آپ سے ہونا سمجھ میں آتا ہے، حسین آپ کی نسل سے ہے، حسین آپ کی اولاد ہے، حسین آپ کے گھر میں پروان چڑھا، لیکن اللہ کے رسول آپ بھی حسین سے، بس
الفاظ کو بدلیں گے تو سمجھ میں آئے گا. حسین منی، حسین کی جگہ رکھ دے امامت، منی کی جگہ رکھ دے نبوت، تو بات سمجھ میں آ جائے گی. امامت نبوت سے ہے. لیکن یاد رکھنا، جہاں امامت اپنے وجود کے لیے نبوت کی محتاج نظر آ رہی ہے، نبوت اپنی بقا کے لیے امامت کی اسی طرح محتاج نظر آ رہی ہے. اگر حسین کو درمیان سے نکال دو، اب وقت نہیں بچا، ورنہ بڑا طولانی استدلال ہے کہ حسین کربلا کے میدان میں قربان کس چیز پر ہوا؟ حسین قربان کس چیز پر ہوا؟ بعض اوقات جذباتی خطیب بڑی آسانی کے ساتھ کہہ کے گزر جاتا ہے حسین نماز کو بچانے کے لیے قربان ہوئے. نہیں، حسین نماز کو بچانے کے لیے قربان نہیں ہوئے. نماز فروع دین کی منزل کا نام ہے، حسین اصول دین کی منزل کا نام ہے. اصول کبھی بھی فروع پر قربان نہیں ہوتا، کبھی بھی فروع پر قربان نہیں ہوتا. حسین نماز کو بچانے کے لیے قربان نہیں ہوئے. ہاں، حسین کی نماز کبھی قضا بھی نہیں ہوئی. بات کا غلط مطلب نہ آنے پائے، فی الحال میرے پاس تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں. حسین اگر قربان ہوئے تو کس چیز پہ قربان ہوئے؟ کربلا میں حسین نے فاطمہ زہرا کا بھرا گھر قربان کر دیا، کس چیز کے لیے؟ کیا کہہ رہا تھا یزید؟ لا نبی جاء ولا وحی نزل. عقیدے کی بحث چل رہی ہے نا. توحید کو سمجھا، عدل الہی کو سمجھا، نبوت کی بحث کو سمجھا، امامت کی بحث کو سمجھ رہے ہیں. امامت سے پہلے یا توحید پروردگار آتی ہے یا نبی کی نبوت آتی ہے. یزید وہ دشمن اسلام تھا جو پروردگار کی وحدانیت پر بھی حملہ کر رہا تھا، پیغمبر کی رسالت بھی حملہ کر رہا. لا نبی جاء ولا وحی نزل. نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی وحی آئی. یہ تو بنو ہاشم نے ایک تماشا رچایا تھا حکومت کو حاصل کرنے کے لیے. آج جو حکومت ہمارے پاس آ گئی. جب اہل بیت کا لوٹا ہوا قافلہ شام کے دربار میں پہنچا، یزید نے یہی تو کہا تھا یومن بیوم بدر، آج بدر کا بدلہ مکمل ہو گیا. حسین نے کربلا کے میدان میں لٹتی ہوئی توحید کو بچا لیا، دم توڑتی ہوئی نبوت کو بچا لیا. ہاں، اتنا ضرور ہے، اتنا ضرور ہے کہ توحید اس پروردگار کو بچاتے بچاتے، نبی کی نبوت کو بچاتے بچاتے حسین کا سب کچھ لٹ گیا. حسین نے اپنے پاس کچھ بھی نہ بچایا. اور حسین تو حسین ہے. میرا دل چاہ رہا ہے آج کربلا کی ماؤں میں سے ایک ماں کا تذکرہ کرو. دو مقامات ہیں، ایک جگہ تو روایت ہے، ایک جگہ میرے دل کا عقیدہ میں بیان کر رہا ہوں. اور دونوں مقاموں پر لگتا ہے کہ جملہ آیا ہوگا. جب شام کے زندان سے رہائی کا موقع ہے، اب میں عقیدہ بیان کروں، مجھے روایت نہیں ملی. جب شام کے زندان سے رہائی کا موقع ہے، جب ساری شہدانیاں سوار ہو گئی ہوں گی، تو ایسا لگتا ہے کہ ایک بی بی نظر آئی ہوگی جو شام کے زندان سے جانے کو تیار نہیں ہو رہی. وہ کون ہوگی؟ سکینہ کی ماں، میرا ماں. اور آپ سید سجاد نے کہا ہوگا مادر گرامی چلے، اور رو کر کہا ہوگا سجاد میں سکینہ کو اکیلے زندان میں چھوڑ کر کیسے چلے؟ لیکن شام کے زندان سے تو چلے. کربلا کے میدان میں پہنچی. اب روایت پڑھ رہا. جب کربلا سے اہل بیت کا قافلہ دوبارہ مدینہ جانے کے لیے تیار ہوا، سید سجاد نے عجیب منظر دیکھا. میرا باپ حسین کی قبر پر بیٹھی ہوئی ہے، اٹھنے کو تیار نہیں. اور اب جو سید سجاد نے کہا، اے اماں میرا باپ چلیے مدینہ جانے کا سفر وقت آ گیا، مدینہ جانے کا وقت آ گیا، سفر کا وقت آ گیا، کارواں تیار ہو گیا. اجڑے ہوئے میرا باپ نے ایک مرتبہ سجاد کو دیکھا. بیٹا سید سجاد میں مدینہ جا کر کیا کروں؟ اور میرا باپ مدینہ میں جا کر کیا کرے؟ ارے میری کل کائنات حسین، میری ایک بیٹی سکینہ، میرا 6 مہینے کا علی اصغر، میرا سب کچھ یہی رہ گیا. سکینہ کو شام کے زندان میں چھوڑ کے رہ گئی. میرا والی کربلا کی زمین پر ہے، میرا 6 مہینے کا لال کربلا کی زمین پر ہے. اور میرا باپ مدینہ جا کر کیا کرے؟ سید سجاد تم چلے جاؤ، میری زندگی میں جتنے بھی دن لکھے ہیں میں قبر حسین کی مجاوری کر کے گزار دوں. اجر قبر اللہ، اجر قبر اللہ. لیکن سید سجاد نے کہا مادر گرامی چلنا ضروری ہے. اور میرا باپ نے سید سجاد کی بات مان تو لی، لیکن اٹھتے اٹھتے حسین سے وعدہ کیا، میرے والی میں نے جاتے ہوئے تمہارے جنازے کو دودھ میں دیکھا، اب جاتے ہوئے تمہاری قبر کو دودھ میں دیکھ رہی ہوں. اور میرا باپ وعدہ کر کے جا رہی ہے، مرتے مر جائے گی لیکن سارے میں نہ جائے. میرا باپ مرتے مر جائے گی پر سائے میں نہ جائے گی. بس
میرا باپ مدینے میں آ گئی لیکن چھت کے نیچے نہ جاتی تھی، سائے میں نہ جاتی تھی، ارے گھر کے آنگن میں بیٹھی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ تیز بارش ہو رہی تھی، جناب زینب نے دیکھا، ایک مرتبہ بھابھی سے کہا بھابھی میرا باپ آپ چھت کے نیچے آ جائیے، بڑی تیز بارش ہو رہی ہے۔ سنیں کہ میرا باپ نے کیا جواب دیا؟ زینب کو دیکھا، کہنے لگی زینب یہ تو پانی کے قطروں کی بارش ہے، میرے حسین پر تو تیروں کی بارش ہے، میرے آقا پر تو تیروں کی بارش تھی۔ ارے رب آپ سے یہ پانی کے قطرے برداشت نہ ہوں گے، میں نے اپنے آقا سے وعدہ کیا ہے میں چھت کے نیچے نہ جاؤں گی۔ سید سجاد کو شہزادی نے بلوایا، بیٹا سید سجاد تم ہی کہو، اس کے بغیر میرا باپ نہ مانے گی۔ سید سجاد آگے بڑھے، بظاہر جملے عرض کر رہا ہوں، سید رسول آگے بڑھتے ہیں، اے بادر گرامی چھت کے نیچے آ جائیے، بارش بہت تیز ہو رہی ہے۔ وہی جواب دہرایا، اور ایک مرتبہ جب سید سجاد کا اصرار پڑا، میرا باپ نے ایک مرتبہ سید سجاد کو دیکھ کر ایک جملہ کہا، بیٹا سید سجاد مجھے اتنا بتا دے بیٹا بن کر بات کر رہا ہے یا امام بن کر حکم دے؟ اجرکم اللہ، بیٹا اتنا بتا دے امام بن کر بات کر رہا یا بیٹا بن کر بات کر رہا؟ سید سجاد سمجھ ہے اگر میں نے کہہ دیا کہ بیٹا بن کر بات کر رہا ہوں تو ماں بن کر انکار کر دے گی، مجبوراً کہنا پڑا بازار گرامی بیٹا بن کر بات نہیں کر رہا، امام بن کر بات کر رہا ہوں، بس اتنا سننا تھا۔ بیٹھی ہوں میرا باپ ایک مرتبہ اپنے مقام سے کھڑی ہونا شروع ہوئی، امام وقت کا حکم آ گیا، لیکن اٹھتے رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، اے ماننے والے ایک امام سے وعدہ کر کے آئی تھی، ایک امام سے وعدہ کر کے آئی تھی، ایک امام حکم دے رہا ہے، اے ماننے والے رب آپ کے وعدے کی لاج رکھ لے، رب آپ کی دعا پوری ہو گئی۔ اٹھتے اٹھتے میرا باپ ایک مرتبہ پھر زمین پر گر گئی، سید سجاد چونک کر آگے بڑھے، زینب بے اختیار کھڑی ہو گئی، بیٹا سید سجاد اب میرا باپ کی تو خیر ہے۔ وہی جملہ کہا جو شام کے زندان میں سکینہ کا بازو تھام کر کہا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ بھی ہمارا باپ نے جو وعدہ میرے بابا سے کیا تھا اسے پورا کر دیا، زندگی میں شہزادی کبھی چھت کے نیچے نہ آئی، کبھی سائے میں نہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ محمد ایام انقلب انقلب۔ پالنے والے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس خلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما۔ معبود ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے اولادوں کو اولاد صالحہ عنایت فرما، جو بیمار ہیں بالخصوص جو مورد نظر ہے بیمار کربلا کے صدقے میں جلد از جلد صحت کلی عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، پالنے والے جو قید و بند کی صعوبتوں میں گرفتار ہیں شہزادی زینب کبریٰ کی اسیری کے صدقے میں جلد از جلد رہائی اور نجات عنایت فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ مسلسل اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کے لیے شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ معبود دنیا میں جہاں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں سب کی جان و مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، شہداء کے درجات کو بلند فرما، پالنے والے ان کے قاتلوں کو اگر قابل ہدایت نہیں سب کو جہنم واصل فرما۔ محمد و آل محمد کا واسطہ علماء دین کا سایہ مراجعین کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، تمام حوزہ علمیہ اور مراکز علمیہ کی حفاظت فرما، آزاد علی سید الشہداء کی حفاظت فرما، قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما۔ پالنے والے امامت کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما، امام کے سچے شیعوں میں سچے محبت کرنے والوں میں سچے انتظار کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما، اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اٹھتے اٹھتے ایک مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں محمد و علیہ